میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 24۔ وہ اس کی آفر کے جواب میں دوبارہ انکل کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ انکل نے اسے مخاطب کیا تو وہ فوراً بول پڑی، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اچھا، کھاؤ قسم کہ تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا تھا۔ انکل کے سامنے ایسی کسی بات کا اقرار کرنا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کچھ روٹھے ہوئے لہجے میں بولے، اگرچہ کہ یہ میرے دل کی درینہ خواہش تھی، مگر تم نے اسے مجھ سے سیکرٹ رکھ کر میرا دل دکھایا ہے۔ انکل پلیز ناراض مت ہوں، وہ انہیں ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پریشان حال چہرے پر نظر پڑی تو کچھ نرم پڑتے ہوئے بولے، اویس اچھا ہے نا؟ سب سے اچھا، اور جواب میں اس نے گردن ہلا دی تھی۔ اسی وقت وہ واپس آ گیا تھا۔ انکل کو خدا حافظ کہہ کر وہ اس کے ساتھ باہر نکلی تو بارش کچھ ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ موسم کی خوبصورتی اور رعنائی محسوس کرتے ہوئے اس سے بولی، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، آپ رہنے دیں، میں پیدل ہی چلی جاؤں گی۔ وہ گاڑی کا لاک کھولتا ہوا اس کی طرف گھوما، محترمہ یہ دسمبر کی بارش ہے، بیمار پڑنے کا زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں، میں بیمار نہیں ہوتی۔ اس موسم کو انجوائے نہ کرنا اعلیٰ درجے کی بدذوقی ہے، وہ اس کی تردید کرتی پرزور انداز میں بولی تھی۔ آپ بڑے نازک مزاج ہیں، میں تو کبھی بارش میں بھیگ کر بیمار نہیں ہوئی۔ اپنے لیے نازک مزاجی کے تانے پر وہ ہنس پڑا تھا۔ میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا۔ خیر، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ گاڑی کا دروازہ واپس بند کرتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ وہ بھی گیٹ سے نکل آیا اور اس کی حیرت کے جواب میں بولا، آخر مجھے یہ ثابت بھی تو کرنا ہے کہ میں نازک مزاج نہیں ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے قدم سے قدم ملاتے وہ دونوں خاموشی سے چل رہے تھے۔ پاس سے گزرتے والز والے کو دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، اتنی سردی میں آئس کریم کون کھاتا ہے؟ اسی موسم میں تو آئس کریم کھانے کا مزہ ہے۔ اس نے فوراً تردید کی تھی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے والز والے کو روک کر ایک کارنیٹو خرید لی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر سے چلتے ہوئے والیٹ لینا یاد ہی نہیں رہا۔ افسوس میری جیب میں صرف اتنے روپے ہی تھے کہ ایک ہی آئس کریم خریدی جا سکے۔ وہ اس کے غربت بھرے بیان سے متاثر ہوتے ہوئے بولی، میرے پاس ہیں پیسے، ایک اور لے لیں۔ اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ تمہیں آئس کریم بھی تمہارے ہی پیسوں کی کھلاؤں۔ وہ کچھ برا مان کر بولا، پھر کون اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوا بولا، لو کھاؤ۔ اس کے ہاتھ سے کون لے کر وہ ایسے ہی چلتی رہی تو وہ ٹوک کر بولا، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ پگھل جائے گی۔ اس نے ریپر اتار کر کون کھانی شروع کی۔ وہ اپنے چہرے پر سے بارش کا پانی صاف کرتا ہوا بولا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں خریدی ہے، اسے ہم دونوں نے شیئر کرنا ہے۔ اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں کہ اب مجھے دو گی، اب دو گی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے کون لے کر آرام سے کھانے لگا۔ 2-3 بائٹس لے کر کون واپس اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگا تو وہ کچھ جھجک کر بولی، آپ کھا لیں، میرا تو ویسے بھی زیادہ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کون اس کی طرف بڑھائے چلتے چلتے رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر وہ بھی رک گئی۔ اس کے مسلسل بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس نے خاموشی سے کون پکڑ لی۔
تو وہ دوبارہ چلنے لگا۔ مجھے کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے جو میرا جوٹا کھانے سے آپ کو بھی لگ جائے۔ اس کے نہ کھانے پر وہ چڑھ کر بولا۔ اس کی ناراضگی سے ڈر کر اس نے ایک بائٹ لے لی۔ تھوڑی دیر بعد اویس نے خود ہی اس کے ہاتھ سے کون لے لی اور تھوڑی سی کھا کر واپس اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ تو سر جھکا کر بنا کچھ کہے اس نے کون لے لی۔ سارے راستے یہی تماشا ہوتا رہا۔ اس کے ہاتھ سے کون لے کر تھوڑی سی کھاتا اور پھر اسے پکڑا دیتا۔ وہ مجبوراً سر جھکا کر ایک آدھ بائٹ لے لیتی۔ آج کا موسم انجوائے کرنا اسے خاصا مہنگا پڑا تھا۔ اس کے گھر کی سڑک پر مڑے تو اللہ اللہ کر کے کون ختم ہوئی اور اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے چل رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے رکے تو وہ اس سے بولا، چنگم کھاؤ گی؟ وہ فوراً انکار میں گردن ہلا گئی۔ کیا پتا اسے بھی شیئر کرنا پڑے۔ وہ اس کے فوراً انکار کرنے پر ہنس پڑا تھا۔ نہیں، اسے شیئر نہیں کرنا، وہ پوری کی پوری تمہاری ہے۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والیٹ نکالا تو وہ ساری شرم بالائے طاق رکھ کر چلائی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ آئندہ میں آپ کی کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چنگم کو نظر انداز کرتی گیٹ میں گھسنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہاری خاطر اتنی دور تک پیدل چل کر بھیگتا ہوا آیا ہوں اور تم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر ناراض لہجے میں بولی، میں انکل سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اس کے بے ساختہ کہکہے نے اپنی حماقت کا احساس دلایا۔ وہ بغیر کچھ کہے گیٹ میں گھس گئی۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی جب دستک دے کر دعا اندر چلی آئی۔ دعا کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بری طرح حیران ہوئی تھی۔ دعا کے اور اس کے کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں رہے تھے، گو وہ کبھی آپس میں لڑی بھی نہیں تھیں، مگر ان کے بیچ صرف اجنبیت اور غیریت کا رشتہ تھا۔ تم سو تو نہیں رہی تھیں؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اب سوچ ہی رہی تھی کہ سو جاؤں، لیکن خیر تم بتاؤ کوئی کام ہے مجھ سے؟ وہ اپنی حیرت چھپانے کی کوشش کیے بغیر بولی۔ دعا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دعا کے اس طرح دیکھنے کے انداز پر کچھ کوفت محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں اس پر جمائے پتہ نہیں اس کے چہرے پر موجود کیا چیز پڑھ لینا چاہتی تھی۔ تمہارے نالج میں تو یقیناً یہ بات ہوگی کہ اویس کا پرپوزل آیا ہے تمہارے لیے۔ دعا کے اس جملے پر اس کا دل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ بے اختیار اس کا سر جھک گیا تھا۔ اسے دعا کے سامنے کسی 16-17 سال کی کم عمر دوشیزہ کی طرح شرمانا لجانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ خبر اتنی اچانک تھی کہ وہ اپنے تاثرات چھپا نہیں پا رہی تھی۔ دعا بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارے تاثرات سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں اس بات کا پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، انکل نے اس بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کب آئے تھے انکل؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ آج آئے تھے شام میں۔ تم اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ ممی ڈیڈی تو اس پرپوزل پر بہت خوش ہیں۔